اب یہاں پر ہم آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث آپ لوگوں کو سنانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح معنوں میں انسان کا دل دہلا دینے والی ہے. یعنی ایک مسلمان اگر اس حدیث کے معنی پر غور و فکر کر لے اور اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرے تو یہ حدیث صحیح معنوں میں ایک مسلمان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ تِهَامَةً بِيضًا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ ایسے لوگ حاضر ہوں گے جو تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے ہوں گے. تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیک اعمال کر کے آئے ہوں گے لیکن فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا لیکن اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے نیک اعمال کی طرف بڑھے گا اور قدم سے ٹھوکر مار کر کے ان کے تمام نیک کاموں کو پراگندہ بنا کر کے اور گرد و غبار بنا کر کے اڑا ڈالے گا. صحابہ کرام نے گھبرا کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلمہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ان کی کچھ صفات تو بیان کر دیجئے, ہمارے سامنے ان کی کچھ نشانیاں بیان کر دیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں اس حال میں کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی آپ نے صفات بیان کی تھی, ہم جان نہ پائیں اور دھوکے میں ہم بھی انہی لوگوں کی طرح ہو جائیں یا انہی لوگوں کے حلقے میں ہم بھی نہ شامل ہو جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ان کو پہچاننے کے کچھ طریقے بتا دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں اور ان میں شامل ہونے سے بچ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اما انکم اخوانکم ومن جلدکم ویأخذون کما تأخذون من اللیل کہ وہ تمہارے ہی دینی بھائی ہوں گے اور وہ تمہاری ہی جلد میں سے ہوں گے یعنی اسلام میں سے ہوں گے جس طرح سے تم اسلام کے اندر ہو. وَيَأْخُذُونَ كَمَا تَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ اور جس طرح سے تم رات میں تہجد پڑھتے ہو, رات میں نمازیں پڑھتے ہو, رات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو, رات میں اللہ کا ذکر کرتے ہو, اللہ کو یاد کرتے ہو, وہ تمہاری ہی طرح رات میں نمازیں پڑھنے والے ہوں گے, تہجد گزار ہوں گے, قرآن پڑھنے والے ہوں گے, اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے, اللہ کے سامنے راتوں کو سجدہ کرنے والے ہوں گے. وَلَكِنَّهُمْ مَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا لیکن جب وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو تنہائیوں میں پائیں گے تو وہ بھلے دنیا کے سامنے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رکے رہیں, تنہائیوں میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے وہ نہیں رکیں گے. بھلے وہ دنیا کے سامنے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا پاس و لحاظ کر لیں لیکن جب وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو تنہائیوں میں پائیں گے تو وہ تنہائیوں میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا کچھ بھی پاس و لحاظ نہیں کریں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے حاضر ہوئے ہوں گے لیکن چونکہ ان کی جلوت کچھ اور ہوگی, ان کی خلوت کچھ اور ہوگی, ان کی اسی منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر نیکیوں کو ٹھوکر مار کر کے پراگندہ بنا کر کے اور گرد و غبار کی طرح اڑا ڈالے گا. ان کی منافقت کی وجہ سے ان کی خلوت کچھ اور تھی, ان کی جلوت کچھ اور تھی, لوگوں کے سامنے ان کا کچھ اور چہرہ تھا, تنہائیوں میں ان کا کچھ اور چہرہ تھا. یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے کیوں پیش کی؟ اس لیے پیش کی ہے کہ ہمارے ہی درمیان نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ یہ حدیث ڈائریکٹلی بلا واسطہ ان سے کچھ کہنا چاہتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو نہیں پہچان سکتے, ان کو پہچاننا مشکل ہے, لیکن ہمارے ہی درمیان نہ جانے کتنے لوگ ایسے موجود ہیں کہ یہ حدیث بلا واسطہ ان سے کچھ کہنا چاہتی ہے. خصوصاً اس حدیث کا آخری جو ٹکڑا ہے کہ وَلَكِنَّهُمْ مَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا کہ جب اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو تنہائیوں میں پائیں گے تو پامال کر بیٹھیں گے, ان کو انجام دے بیٹھیں گے. اس حدیث کے آخری ٹکڑے کے تناظر میں خاص طور سے ہم کو اور آپ کو بھی اپنے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حدیث کے آخری ٹکڑے کو ہم اور آپ اپنے سامنے رکھیں اور خصوصاً اس حدیث کے آخری ٹکڑے کے پس منظر میں اور اس حدیث کے آخری ٹکڑے کو اپنے سامنے رکھ کر کے ہمیں اور آپ کو اپنے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا معاملہ بھی تو ایسے نہیں ہے کہ ہم دنیا کے سامنے بھلے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا پاس و لحاظ کر لیتے ہوں لیکن جب ہمیں تنہائی میں گناہ کرنے کا موقع میسر آتا ہو تو ہم تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے نہ بچتے ہوں. ہمیں اس بات پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا معاملہ بھی جلوت میں کچھ اور ہو, خلوت میں کچھ اور ہو, دنیا کے سامنے کچھ اور ہمارا چہرہ ہو اور تنہائی میں ہمارا کچھ اور چہرہ ہو.
تو ہماری اس منافقت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی تمام تر نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز ٹھوکر مار کر کے اڑا ڈالے اور گرد و غبار بنا ڈالے. تو ہمیں اس بات پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا تنہائی کا معاملہ ہمارے جلوت کے معاملے پر کہیں بھاری نہ پڑ جائے. ہمیں اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ حدیث ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگوں سے مخاطب ہے اور اس حدیث کو ہمیشہ ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے. یہ حدیث خود بھی سنیے, اپنی ذات پر اس حدیث کو فٹ کرنے کی کوشش کیجیے, اس حدیث کے تناظر میں اپنے آپ کو دیکھیے اور یہ حدیث لوگوں کے سامنے بھی پیش کریے. یہ حدیث لوگوں کو بھی سنائیے, کیونکہ اس حدیث کو پھیلانے کی اور اس حدیث کو لوگوں کو بتانے کی سخت ضرورت ہے. بڑی اہم حدیث ہے, اس کو خود بھی سنیے اور دوسروں کو بھی سنائیے. اپنی زبان سے سنائیے یا کسی بھی طریقے سے سنائیے, لیکن یہ حدیث دوسروں تک پہنچائیے. بہت اہم حدیث ہے. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. دنیا کے سامنے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا پاس و لحاظ کر لیں گے, لیکن تنہائی میں ان کا معاملہ کچھ اور ہوگا جس کو صرف وہ جانتے ہوں گے, ان کا رب جانتا ہوگا. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو تنہائی میں ہمارے جو کام ہے اللہ ان سے غافل ہے. اللہ ان کو بھی جانتا ہے اور اس کا رزلٹ جو ہے, اگر ہم اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ کل قیامت کے روز ہم کو دیکھنے کو ملے گا. اس لیے ہمیں اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو غور و فکر کرنے کی اور اپنی ذات کا جائزہ لینے کی اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.